السلام علیکم. ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے, ہم واٹس ایپ پہ سنا لیتے ہیں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں رحمت اللہ بات کر رہا ہوں. رحمت اللہ کہاں سے؟ جی بلوچستان دودھ سے. جی پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ کو. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مثال کوئی بندہ دوسروں کا حق کھائے اور چوری کرے, پھر بعد میں پچھتائے اور معافی مانگے اللہ سے, وہ معاف ہوگا نہیں ہوگا؟ اچھا جی. جی اگر کوئی کسی کا حق کھاتا ہے اور چوری کرتا ہے اور پھر وہ بعد میں معافی مانگتا ہے تو کیا وہ اس کی معافی ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ان کو ادا نہ کریں. معافی مانگنا الگ ہے, توبہ کرنا الگ ہے, وہ گناہ معاف ہوگا, لیکن حق جبھی ادا ہوگا جب آپ ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے پاس جا کے انہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہاں اگر آپ نے ان کا حق لوٹا دیا, پھر اگر آپ نے توبہ نہ بھی کی تو وہ آپ کا ان کا مال لوٹانا ہی توبہ اور معافی کے زمرے میں شامل اور اگر وہ معاف کر دیں, اگر وہ معاف کر دیں تو پھر بات ہی ختم ہے. صحیح ٹھیک ہے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید جی آپ کی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے آپ کی. بہت میرا ایک شکریہ. کوشچن تھا مولانا صاحب جی سے. پوچھیے پوچھیے. میرا یہ کوشچن ہے کہ مجھے نا وسوسے اور وہم بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. میں میری لائف بہت بری طرح سے متاثر ہے کہ مجھے اتنے وسوسے آتے ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں. میں کسی کچن کا کام کو ہاتھ لگاتی ہوں, کچھ بھی میں کرتی ہوں تو مطلب کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو میرا پورا دن ایسے ہو جاتا ہے کہ میں جکڑ جاتی ہوں ان باتوں سے نا. میں نہیں کچھ کر پاتی ہوں. میں کیا کروں, ان کو وظیفہ بتا دیں یا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا میرے لیے؟ بہت حساس ہیں یہ, جی پریشان رہتی ہیں کوئی بھی ایسی بات سن ایک لیں. تو آپ کا بڑا حساس مسئلہ ہے اور حقیقت بھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو تو وہم ویسے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی ظاہر ہے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے, آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن آپ نا امید نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ ایک وظیفہ ہے, آپ معمول بنا لیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نا امید نہ ہوں بالخصوص اللہ سے. تو آپ نے نا امید نہیں ہونا, اور اس وظیفے کے ساتھ جنہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وسوسہ آتا ہے, وہم آتا ہے, خیال آتا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا, یا یہ چیز میں نے اگر اس طرح سے نہیں کی تو اچھا نہیں ہوگا, تو یہ صرف وہم ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھیں. اس کے لیے آپ جو آخری 2 صورتیں ہیں موعظتین, آپ نے اہتمام کے ساتھ روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے معمول بنا لینا ہے 7 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں. اللہ رب العزت نے چاہا ان وسوسوں سے اور اس وہم سے آپ کو نجات مل جائے گی. اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی وہم ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور کسی کو بتا دیتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جبھی تو کہا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنے کام کو سر انجام نہ دیں اس وقت تک کام کو نہ بتائیں. اچھا نہیں بتائیں, اس کا اعلان نہ کریں, چونکہ کچھ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ خیر خواہ نہیں بھی ہوتے, تو اس لیے وہ حسد بھی ہوتا ہے, وہ نظر بھی لگتی ہے, اور پھر وہ بات پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبد الوہاب شہداد پور سے, ایک چھوٹے سے شہر سے بات کر رہا ہوں. جی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے. جی جی. ایک تو میرا آپ سے سوال ہے, تو ایک تو میں ایکٹنگ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, اور آپ مجھے یہ بتائیں کیسے جوائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چیزیں یاد تو ہو جاتی ہیں ایزیلی, ہر چیز لیکچر وغیرہ سمجھ آ جاتے ہیں, بٹ جو بعد میں نا اس کو کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں, ریپیٹ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ بھولنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں. بھول جاتے ہیں چیزیں, یادداشت کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں ان کو. جی آپ نے قرآن کی آیت ہے ایک وظیفہ, اس کو معمول بنانے, انشاءاللہ العزیز آپ کی یادداشت بہت اچھی ہو جائے گی. ما کان ربک نسیا, ما کان ربک نسیا, آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں 101 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی یہ نسیان کی جو بیماری ہے, جو یہ عذر ہے,
اللہ نے چاہا یہ ختم ہو جائے گا اور حافظہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کالر ہمارے پاس موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں تھوڑی سی. ہیلو ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی آواز بند کر دیں. جی کہیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. جی کامران کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. کوئٹہ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ میرے ایک بھتیجا اور میری بیٹی ہے. وہ بھتیجا میرا جو ہے نا اس کو ایسے دورے پڑتے ہیں, ضد کے دورے پڑتے ہیں, اور جو یہ بھتیجی بیٹی ہے میری یہ جو ہے نا بہت وہ ہے مطلب کہ پریشان ہوتی پیپروں کے دوران, اور اس کو دورے پڑتے ہیں, چائنا دورے ہوتے ہیں, چائنیز دورے جیسے ہوتے ہیں. کیسے دورے؟ دورے پڑتے ہیں اس کو. فٹس یعنی نہیں مطلب فٹس ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا کچھ, یا شور شرابہ والے دورے پڑتے ہیں یہ بتائیں. شور شرابے والے دورے. انزائٹی ہے ایکچولی, ذرا انزائٹی میرے خیال گیمز کے سے. شور شرابے. بچہ آپ کا وہ جو بھتیجا ہے وہ گیم وغیرہ کھیلتا ہے کیا یا ویسے ہی؟ اور ایج کیا ہے؟ کھیلتے ہیں لوگ, گیم نہیں کھیلتے. اچھا ایج کیا ہے ان کی؟ ہاں ایج ان کی ایج بیٹی کی 12 سال ہے, اور بیٹا جو ہے نا یہ بھتیجا میرا اس کی تقریباً ہے 10 سال. اچھا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ نہیں ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. اچھا پہلے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں دونوں کو. کبھی کبھی کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہاں مطلب آپ اس کو ذرا جی, وظیفہ بتا اور دو. میں وظیفہ پوچھ رہے ہیں. جی وظیفہ ہے کہ ان کو ضد کے دورے پڑتے ہیں. ضدی ہے وہ, بتا وہ ضد کرتا ہے. اور جو بچی ہے اس کے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو مجھے آئی تھنک میرے خیال انزائٹی لگ رہا ہے مجھے بچی کا. تو آپ جنہیں بھی اپنے بچوں میں ضد ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پینک اٹیک بھی ہو سکتا ہے, گرنے لگتے ہیں, ان پہ اٹیک سا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں, یا انہیں کسی بھی قسم کا وہ مطلب وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اعصاب پر ہوش کھو بیٹھتے ہیں, تو بالکل علاج بھی کروائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ وظیفہ ہے, اس کا معمول بنا لیں. یا مقیتو یہ وظیفہ ہے, روزانہ 313 دفعہ اہتمام کریں. اپنے بچے کے لیے دعا بھی اس کے ساتھ کریے گا. اللہ نے چاہا یہ جو ان کو دورے پڑ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ. جی آپ بتائیے کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ذیشان بات کر رہا ہوں پشاور سے. ذیشان پشاور سے. جی پوچھیے. جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ مجھے معدے کی تکلیف رہتی ہے کافی عرصے سے نا. اچھا ٹھیک ہے, معدے کی تکلیف رہتی ہے. جنہیں بھی معدے کی تکلیف ہو, معدے میں تیزابیت ہو اور کسی بھی قسم کا انہیں اس طرح سے تکلیف جو معدے سے ان کو محسوس ہوتی ہو, چونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے, جس کو کہا گیا تمام بیماریوں کی ماں, یعنی معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو لہٰذا معدے کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہونے کے لیے سورہ والضحیٰ آپ نے روزانہ 71 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پئیں. اللہ نے چاہا آپ کے معدے کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام پاکستان میں رہنے والوں کا جو کہ پاکستان سے کے مختلف علاقوں سے ہمیں روز اتنی کالز کرتے ہیں. اسلام آباد, لاہور, پنجاب, حیدرآباد, یہاں تک کہ پتہ نہیں وہ بھی تو ایک نام لیا تھا مجھے, وہ نام بھی نہیں ہے, تربت. جی میم جویریہ میری بہن, یعنی دیکھیں کہ پوری پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, لیکن لائیو کال کہیں بھی نہیں لی جاتی, الا ماشاءاللہ اگر کہیں ہو, لیکن عموماً نہیں. لیکن ایکسپریس میرے خیال میں واقعی پاکستانی قوم کا ترجمان بن گیا ہے, اور جیسے کہ اپنی بہن سے بات کر رہے ہوں یا اپنے بھائی سے بات کر رہے ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. جی کون ہے کال پہ ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم بھائی. زیب النساء ہوں بیٹا. زیب النساء کیسی ہیں آپ؟ آپ نے بیٹا کہا تھا کہ آپ کال پہ رہیں, ابھی آپ کی بات جویریہ سے, اور میں جویریہ بات کر رہی ہوں, میں جویریہ بات کر رہی ہوں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز اگر کم کر دیں گی تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. الحمدللہ بچے میں ٹھیک ہوں, میں بہت پیار آپ سے کرتی ہوں. آئی لو یو. آئی لو یو ٹو. جی میں جویریہ سے بات کر رہی ہوں. میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں, اب آپ کال مولانا صاحب سے بات کیجیے. اماں کیسی ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे 1 साल हो गया बीमार हुए को। अच्छा, अच्छा, तो मुझे 1 साल हो गया बीमार हुए को। हर डॉक्टर से तकरीबन किसी से 40,000 की, किसी से 50,000 की, ऐसे दवाइयाँ ला ला के थक गए हैं। तो कारी साहब, मुझे एक तो सब कहते हैं कि आपको वहम की बीमारी, तो दूसरा ये कि कारी साहब मेरी अब हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं। बहुत दवाइयाँ, सिर्फ 1 दिन दवाई लगती है, 2 दिन दवाई लगती है, उसके बाद मुझे दवाई नहीं लगती। और मैं चारपाई के ऊपर बैठी हुई हूँ। मेरा बच्चा, मैं नमाज के लिए हाथ दुआ के लिए भी उठाती हूँ तो मेरे हाथ दुआ के लिए नहीं उठते। मैं सारी रात नहीं सोती, जागती रहती हूँ, अल्लाह से जिक्र करती रहती हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत नसीब करे। और अम्मा आपने परेशान नहीं होना है। अब आपने यहाँ कॉल की है और पूरे पाकिस्तान ने आपकी आवाज़ सुनी है। सब दुआ करेंगे आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपको, आपकी कॉल, आपके सवाल, हो सकता है यही सवाल बहुत सारी माओं का हो और वो चाहती हों कि उन्हें सेहत मिले, और बिलखुसूस हड्डियों की जो बीमारी है या जोड़ों में, मोरों में, या फिर जो घुटनों में जो तकलीफ़ होती है, बिलखुसूस घुटनों में, उससे निजात हासिल करने के लिए एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा आज बताने जा रहा हूँ। आज ही से जो मरीज़ जो घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो इस वजीफ़े को मामूल बना लें। अल्लाह ने चाहा ज़रूर उनको इस मर्ज़ से शिफा होगी। और वो वजीफ़ा क्या है? सूरह काफिरून आपने रोज़ाना 71 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह या इसका विर्द करना है, पढ़ के किसी भी दवा पे दम करना है, पानी पे दम करना है और पीना है। अल्लाह ने चाहा आपको ज़रूर इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। आमीन सुम आमीन। फिर कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मोमना। हाँ जी, वो मैंने ये पूछना था कि ना मेरी मम्मा के ना 10 साल हो गए सर में दर्द है उनकी ना मिड पे। तो उन्होंने काफ़ी मेडिसिन भी खाई है लेकिन फिर भी उनको ना आराम नहीं आ रहा। सर में दर्द रहता है? हाँ जी, काफ़ी। जी, अच्छा 10 साल हो गए। जी मेरी बहन, किसी को भी सर का दर्द हो और वो दर्द आधे सर में भी होता है, वो पूरे सर में भी होता है, यानी माथे के साथ शुरू होता है, फिर सर के बिल्कुल आखिर यानी जो शाने हैं इस तरफ वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें, आज एक ऐसा वजीफ़ा है आप मामूल बना लें। रोज़ाना 21 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सर पर हाथ रखें, 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा सर के दर्द से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी व्हाट्सएप का सवाल भी ले लेते हैं एक। ये किसने लिखा है कि जी मेरे वालिद साहब के घुटनों में शदीद तकलीफ रहती है, इसके लिए कोई मौसर वजीफ़ा बताएं। बता दिया घुटनों का? जी अभी सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। अच्छा वही है, घुटनों के लिए ही है। ये सर का कह रहे थे, सर का के दर्द के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 दफा वो हो गया। अच्छा, अब ये है जी मुख्तलिफ पोशीदा बीमारियों, पोशीदा बीमारियां पता नहीं क्या है वो में मुब्तला है, चाहते हैं कि मुकम्मल शिफा हो, कोई जामा वजीफा बताएं जो मुकम्मल शिफा का वजीफा जी। अच्छा, किसी की भी कोई ऐसी बीमारी हो जो वो बता नहीं सकता, कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर को भी दिखा नहीं सकता, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका उसे खुद भी नहीं पता कि ये बीमारी कैसी है, इसका इलाज कैसे होगा, उसको कहते हैं पोशीदा बीमारी। तो जिसको भी पोशीदा बीमारी हो, जिसका इजहार न उस पे खुद होता हो, न वो किसी के आगे कर सकता हो, तो ऐसा वजीफा जो मुजर्रब भी है, आज से वो तमाम मरीज जो पोशीदा बीमारी का शिकार हैं इस वजीफे को मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुकम्मल सेहत याबी हो जाएगी। वजीफा क्या है? सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। रोज़ाना 313 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हर बीमारी से निजात मिल जाएगी। आमीन सुआमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वहाँ सर आपका। और ब्रेक पे चलते हैं, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।